تو انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا۔ جس حاجت جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ اسی دن یا اسی رات پوری ہو جائے گی۔ آپ کو بار بار پڑھنے کی جب دوبارہ کوئی اور حاجت ہو تو اس کے لیے دوبارہ پڑھیں۔ ایک ہی مرتبہ کے وظیفے سے آپ کا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ ایک ہی دفعہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی بار وظیفہ۔ تو 313 کی تعداد بہت ہی مبارک تعداد ہے، اس لیے ہم ہمیشہ 313 تجویز کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اساتذہ کرام بڑے بڑے شیوخ عظام نے ہمیں 313 ہی کہتے ہیں۔ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔ آج میں آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کا جو بھی کام ہوگا ایک ہی مرتبہ کے وظیفے سے انشاءاللہ وہ پورا ہوگا۔ ایک ہی مرتبہ جب آپ وہ وظیفہ پڑھیں گے کیونکہ اس میں اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کا آپ کو پتہ ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے جو بھی دعا مانگو گے وہ قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ تو آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، لیکن وظیفے سے پہلے ایک بات سن لیں کہ اجازت عام ہے، کوئی بھی تنگ نہ کرے بھائی، اجازت نہ مانگے۔ کمنٹ میں یا واٹس ایپ پہ بہت سے میسج آتے ہیں کہ اجازت دو، خصوصی اجازت دو۔ آپ سب کو خصوصی اجازت ہے، بس 2 شرائط یاد رکھیں، ایک نماز کی پابندی اور دوسری شرط رزق حلال کی طلب۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ آپ کو اجازت عام ہے۔ بس جب بھی آپ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ، جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے گا تو اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اسی وقت آپ کی دعا قبول ہوگی۔ لیکن ایمان و یقین کے ساتھ دعا کریں، اللہ پر اعتماد سے وظیفہ پڑھیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں وظائف پڑھتا ہوں اور وظیفہ کام نہیں کرتا، تو آپ میں کمی ہے، وظیفے میں کمی نہیں، ہم میں کمی ہے۔ اگر ہمارے وظیفے اگر ہمارا وظیفہ قبول نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وظیفے میں کوئی فرق نہیں، ہم میں فرق ہے۔ اپنے آپ سے وہ فرق نکال دیں، وہ کوتاہیاں نکال دیں۔ ایک تو اللہ پر اعتماد صحیح رکھیں، یہ نہیں جب آپ وظیفہ پڑھتے ہیں چلو میں نے تو بہت وظائف پڑھے کام نہیں کیا، چلو یہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کبھی بھی یہ وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ جب آپ وظیفہ پڑھتے ہیں تو اللہ پر اعتماد رکھیں اور اس یقین کے ساتھ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میرا کوئی اور در ہے ہی نہیں، کہاں جاؤں گا؟ اللہ ضرور میری دعا قبول کرے گا۔ اللہ پر ایسا یقین کریں گے تو اللہ قبول کرے گا۔ دیکھو حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہوں، کہ جو اس کا گمان مجھ پر ہوگا میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ کروں گا۔ آپ کا گمان اور خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، وہ بہت مہربان ہے، میرا وظیفہ پڑھوں گا، میں نے کوتاہیاں بھی بہت ہے لیکن میں اللہ کا بندہ ہوں، کہاں جاؤں گا؟ اللہ ہی سے مانگوں گا۔ اللہ بہت مہربان ہے، قبول کرے گا میری دعا، میرا وظیفہ، تو وہ ضرور قبول کرے گا۔ اس آپ کی گمان، آپ کے یقین کے مطابق ہی آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ لیکن اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں نے تو بہت وظیفے پڑھے کبھی بھی وہ قبول نہیں ہوا یار، چلو یہ بھی پڑھ لیتا ہوں، قبول تو ہونے کو نہیں ہے لیکن پڑھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، یہ کبھی بھی قبول نہیں ہوا الا ماشاء اللہ، کبھی بھی قبول۔ آپ کے یقین میں کہ آپ پہلے سے اللہ پر شک کر رہے ہیں، تو بھائی اپنے یقین اور ایمان کی اصلاح کریں اور جو وظیفہ پڑھتے ہیں اس کی تلفظ کو ٹھیک کریں، اس کے شرائط پر عمل کریں، صحیح طریقے سے وظیفہ کریں، اللہ کی طرف دھیان، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر وظیفہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ تو آپ کو خیر میں وظیفہ کی طرف آتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں باتیں لمبی ہو گئی۔ یہ ضروری باتیں ہیں بھائی میرے بھائیوں بہنوں، ان باتوں کے ذریعے آپ وظیفہ پڑھیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے تو وظیفہ کام کرے گا نا۔
آپ کے کام بن جائیں گے، آپ کی حاجات پوری ہوں گی، آپ میرے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر آپ ویسے سرسری میں وظیفہ بتا دوں، آپ نے وظیفہ پڑھا، آپ ابھی اللہ پر یقین ہی نہیں، تو آپ کا وظیفہ کام ہی نہیں کرے گا، پھر میرے خلاف بھی باتیں کریں گے، ویسے وظیفہ بتا دیا کام نہیں کرتا۔ آپ میرے کہنے کے مطابق وظیفہ پڑھیں، اللہ پر یقین اعتماد کامل کر کے، نماز کی پابندی کے ساتھ، رزق حلال کی طلب کے ساتھ، پھر دیکھیں کہ کس طرح وظیفہ کام کرتا ہے۔ تو آپ نے کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر، رات ہو یا دن ہو، تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے تازہ وضو کریں، 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون 11 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت پہلی مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، پھر نہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔ اسم اعظم ہے، یا حی یا قیوم بھی اس میں موجود ہے، جو کہ بہت سے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ آصف برہیہ جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جس نے دعا مانگی تھی اسم اعظم، اس کو معلوم تھا ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ پلک جھپکتے میں حاضر کیا تھا، تو اسی یا حی یا قیوم کی برکت سے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں اس نے کیا کہا، یا حی یا قیوم، لیکن ایمان و یقین والا تھا نا، ایمان و یقین مضبوط کریں، پھر دعا پڑھیں، پھر وظیفہ پڑھیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ وظیفہ شروع کریں، 313 بار آپ پڑھیں اسم اعظم کو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔ سب سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی، اللہم صلی اور اللہم بارک، دونوں نماز میں جو پڑھتے ہیں، اور آخر میں بھی 11 بار درود ابراہیمی، دونوں نماز والی۔ درمیان میں اسم اعظم یہ آیت کتنی مرتبہ؟ 313 بار پڑھیں۔ 313 کی تعداد بہت مبارک۔ طالوت نے جالوت کے خلاف جو لشکر تھا اس کے پاس، جو فوج تھی ان کی تعداد 313 تھی طالوت کے ساتھ، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی تعداد جنگ بدر میں تھی وہ بھی 313 تھی۔ فتح کس کو نصیب ہوا؟ ان 313 بے یار و مددگار لوگوں کے، جس کا مددگار اللہ تھا۔ تو 313 کی تعداد بہت ہی مبارک تعداد ہے، اس لیے ہم ہمیشہ 313 تجویز کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اساتذہ کرام، بڑے بڑے شیوخ کرام، شیوخ اعظام نے ہمیں 313 ہی کے تعداد بجے یہ وظائف، تو میں انہی کے مطابق، جس طرح اس نے ہمیں اجازت دی ہے کہ نماز اور طلب رزق حلال کی طلب 2 شرطوں کے ساتھ ہمیں بھی اجازت ملی ہے، آپ کو میں انہی 2 شرطوں کے ساتھ اجازت دیتا ہوں کہ شروع کریں، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد خوب دعا کریں، ایک ہی مرتبہ کے وظیفے سے آپ کا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ ایک ہی دفعہ، ایک ہی مرتبہ، ایک ہی بار وظیفہ پڑھیں گے اور خوب دعا کریں گے یقین و ایمان کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا۔ جس حاجت، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ اسی دن یا اسی رات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو بار بار پڑھنے کی، جب دوبارہ کوئی اور حاجت ہو تو اس کے لیے دوبارہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل لے، تمام پریشانیوں کو اطمینان اور سکون میں بدل لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔